حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے کہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو مارے خوف کے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ نہ سمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ بڑی عمر میں حضرت سعدی لوگوں کو یہ آپ بیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم نہیں ہونا چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگ کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ اس سے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا کہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میری نصیب کتنے خراب بنائے ہیں۔ ایسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ سہی، خداوند تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دے کر رکھے ہیں۔ اپنے بچپن کا واقعہ ایک اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک شب کو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ میرے والد ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے، ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ میرے نزدیک چند آدمی گہرے نیند سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ کسی نے نماز پڑھی اور نہ دعا کی۔ والد صاحب نے کہا، بیٹے اگر تو بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے، یعنی غیبت کر رہا ہے وغیرہ۔ کتاب بوستان میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت کی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شہزادے کا قیمتی لال گم ہو گیا۔ شب کے وقت کسی جگہ گر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس مقام کے تمام کنکریاں اٹھا کر جمع کریں۔ اس کا سبب پوچھا تو شہزادے نے کہا کہ اگر چھانٹ کر کنکریاں جمع کی جائے تو ممکن ہے کہ لال ان میں نہ آئے، اور جب ساری کنکریاں اٹھائی جائیں گی تو ان میں لال ضرور آئے گا۔ لوگوں نے شہزادے کے حکم پر عمل کیا تو لال مل گیا۔ کسی نے اس حکایت کا ترجمہ خوب کیا ہے۔ اے خواجہ، تو شب قدر کی کیا نشانی پوچھتا ہے؟ اگر تو قدردان ہے تو ہر رات شب قدر ہے۔ در حقیقت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے اندر اخلاقی تربیت کا بہت بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو غیبت جیسے گناہ کبیرہ اور خداوند تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کی ناشکری سے بچنا چاہیے اور اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مشہور بات ہے کہ بزرگوں کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی بات پر عمل کیا، دونوں جہاں کی انہیں سرخ روئی نصیب ہوئی۔ پھر آخری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے بندے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ
کہ خدایا ہمارے اوقات کو بابرکت بنا۔ جو حضرات تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے۔